سے فائدہ کیا ہوگا یا اس کے کرنے سے نقصان کیا ہوگا۔ ہر کام اور ہر چیز میں ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اور نقصان ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس کام میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس کام کو ہم زیادہ فوکس، زیادہ توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اور جس کام میں فائدہ کم نظر آتا ہے تو اس کام کی طرف ہماری توجہ بھی کم ہوتی ہے۔ اس طرح جن کاموں میں ہمیں نقصان نظر آتا ہے تو ان کاموں کی طرف توجہ تو درکنار، ان کاموں سے اور ان چیزوں سے ہم دور بھاگتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ کیا ہے ہمارا مقصد؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کو کہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جائے۔ ایک آدمی کسی سے کہہ دے کہ میں آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لیے حاضر ہوں، آپ جو کہو گے میں وہ کروں گا، جن سے آپ بچنے کو کہو گے میں ان سے بچوں گا، اور قریب میں ہی وہ کسی کام کو کرنے کا کہہ دے ان سے، مثال کے طور پر یہ کہہ دے میں آپ کا غلام، آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا یار مجھے ایک گلاس پانی تو پلاؤ، تو کہنے لگا کہ یار پانی تو میں آپ کو نہیں پلا سکتا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، کس طرح کی غلامی؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ میں آپ کے حکم کے انتظار میں ہوں، دوسری طرف کہتا ہے یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جن کاموں کا کرنے کو کہا ہے، جن کا حکم ہے ان کو کرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہوئے اس چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں ظاہری طور پر اس میں فائدہ نظر نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں فائدہ ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اسی طریقے سے بجا لانے میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن بعض اوقات ہم فائدہ نہیں سمجھتے۔ جیسے چھوٹا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس بچے کا فائدہ دوائی پینے میں ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو دوائی دیتے ہیں، والدین اس کو وہ دوائی پلاتے ہیں، تو اس بچے کا فائدہ اس دوائی کے پینے میں ہے، لیکن وہ بچہ بیوقوف ہے، وہ اپنے اس فائدے کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو اپنا وہ فائدہ نظر نہیں آتا اور وہ دوائی سے دور بھاگتا ہے، خوشی سے دوائی نہیں پیتا۔ اس کے برخلاف آئس کریم، کولڈ ڈرنک وغیرہ، اس میں بچے کا نقصان ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کو پینے سے وہ اور زیادہ بیمار ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ان کو کرنا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا تو اس میں ہماری کمزوری ہے، ہم سرچ نہیں کرتے، ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہم مطالعہ نہیں کرتے غور سے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے گناہ کی چیزیں جس میں ہمارا سراسر نقصان ہوتا ہے، لیکن ظاہری فائدے کو دیکھنے کے لیے، صرف تھوڑی سی چاہت اور خوشی کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی واہ کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس مقصد کو، یہ جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کو وہ کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا، اس مقصد کو ہم اگر پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھو، ہر چیز کے آخر میں کوئی نہ کوئی ہم لالچ ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ اگر ہو جائے گا تو ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ ریس ہے، دوڑ کی ریس ہے، بتایا اس کو آپ نے یہاں سے لے کر وہ بنارس تک آپ نے دوڑنا ہے یا آپ نے نازم آباد تک دوڑنا ہے، وہ کہے گا یار اتنا دوڑنا، یہ ظاہری طور پر اس کو مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار اس پہ ملے گا کیا؟ جب ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کو 1,00,000 روپے ملیں گے تو پھر 1,00,000 روپے کے لیے یہ دوڑنا اس کے لیے بہت کم ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ابھی دوڑتا ہوں میں نازم آباد تک، کیا میں کورنگی تک بھی جاؤں گا، 1,00,000 روپے کے لیے کورنگی تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو انعام کو جب دیکھتے ہیں تو انعام کے دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے، اس عمل کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اس عمل کی طرف شوق بڑھ جاتا ہے۔
تو آیا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اس پہ ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ تو سنیں، جو اس مقصد کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لائے گا، اللہ کے حکم کردہ چیزوں کی وہ پابندی کرے گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچے گا، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ دنیا میں تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم عارضی کامیابی یا بعض اوقات ہم صرف فقط دنیا کی کامیابی کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ دیکھو دن بھر ہم صبح سے لے کر شام تک آفس جاب، فیکٹری جاب میں کیسے لگے ہوتے ہیں؟ ہم تھکتے نہیں تھکتے، پریشان ہوتے نہیں ہوتے، حالانکہ کوئی وہ جو مینیجر صاحب ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہہ دے، ٹھیکیدار صاحب کچھ بھی کہہ دے، ہم برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی دہاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی سیلری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف دین کا کام آج کل رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو تراویح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہمیں وہاں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا، ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں یار تراویح، اور آدھے گھنٹے کی سوا گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، اس میں ہم تھک بھی جاتے ہیں، ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا قاری صاحب جو ہے نا سوا گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کر دے تو بس ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں قاری صاحب تھکا دیا آپ نے، اور ہم ایسے قاری صاحب کو ڈھونڈتے ہیں جہاں جلدی تراویح ہو۔